ندی نہ دین کچھ ہے نہ دنیا ہے فاطمہ کے بغیر، نہ دین کچھ ہے نہ دنیا ہے فاطمہ کے بغیر، جہاں کل میں اندھیرا ہے فاطمہ کے بغیر، بتا رہا ہے زمانے کو سورہ کوثر، بتا رہا ہے زمانے کو سورہ کوثر، کلام پاک ادھورا ہے فاطمہ کے بغیر، کلام پاک ادھورا ہے فاطمہ کے بغیر، جو بیٹیوں کے مخالف ہے ایسے لوگوں نے، جو بیٹیوں کے مخالف ہے ایسے لوگوں نے، خدا کے دین کو سمجھا ہے فاطمہ کے بغیر، خدا کے دین کو سمجھا ہے فاطمہ کے بغیر، ہر ایک نماز میں تسبیح ہے فاطمہ پڑھیے، ہر ایک نماز میں تسبیح ہے فاطمہ پڑھیے، نماز ورنہ خسارہ ہے فاطمہ کے بغیر، نماز ورنہ نماز ورنہ خسارہ ہے فاطمہ کے بغیر، نہ دین کچھ ہے نہ دنیا ہے فاطمہ کے بغیر، صلوات محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد بارے دیگر بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مجھ سے کسی نے کہا وفا کی مثال دو، مجھ سے کسی نے کہا وفا کی مثال دو، میں نے قلم اٹھایا اور عباس لکھ دیا، بل محمد وآل محمد صلوات۔ مجھ سے کسی نے کہا وفا کی مثال دو، مجھ سے کسی نے کہا وفا کی مثال دو، میں نے قلم اٹھایا اور عباس لکھ دیا، اور علی کے شعر بڑا حوصلہ دیا تو نے، علی کے شعر بڑا حوصلہ دیا تو نے، قلم کو تیغ تفکر بنا دیا تو نے، علی کے شعر بڑا حوصلہ دیا تو نے، قلم کو تیغ تفکر بنا دیا تو نے، ہمارے سینوں کو دریائے تشنگی دے کر، ہمارے سینوں کو دریائے تشنگی دے کر، دلوں کو مشق سکینہ بنا دیا تو نے، وال محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
ہے خوشا قسمت یہ حسن انتظام عباس کا، ہے خوشا قسمت یہ حسن انتظام عباس کا، ہے محبان علی پر فیض عام عباس کا، باد حیدر ہے وفاداروں میں نام عباس کا، باد حیدر ہے وفاداروں میں نام عباس کا، حشر تک کوئی نہیں قائم مقام عباس کا، یا علی علی علی، اور اللہ اللہ یہ بلندی یہ مقام عباس کا، اللہ اللہ یہ بلندی یہ مقام عباس کا، کتنے آقاؤں کا آقا ہے غلام عباس کا، میرے لب پر رات دن رہتا ہے نام عباس کا، میرے لب پر رات دن رہتا ہے نام عباس کا، وہ میرے آقا ہے اور میں ہوں غلام عباس کا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا ثبوت دائمی، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا ثبوت دائمی، اب بھی نہر القمہ پر ہے قیام عباس کا، آج بھی دنیا میں روشن ہے وفا عباس کی، آج بھی دنیا میں روشن ہے وفا عباس کی، آج تک دنیا میں زندہ ہے پیام عباس کا، اور جو ہے پاکیزہ طبیعت پاک زینت پاک جان، جو ہے پاکیزہ طبیعت پاک زینت پاک جان، باوضو ہو کر لیا کرتے ہیں نام عباس کا، یا علی علی علی، اور حضرت جو ہے پاکیزہ طبیعت پاک زینت پاک جان، باوضو ہو کر لیا کرتے ہیں نام عباس کا، اور حضرت عباس ہے اہل حرم کے پاسبان، حضرت عباس ہے اہل حرم کے پاسباں، ہر نفس لازم ہے ہم پر احترام عباس کا، اور پانی پیتے وقت یاد آتی ہے جن کو شے کی پیاس، پانی پیتے وقت یاد آتی ہے جن کو شے کی پیاس، کربلا سے ان کو آتا ہے سلام عباس کا، اور سبز پرچم
کی قسم، مشق سکینہ کی قسم، سبز پرچم کی قسم، مشق سکینہ کی قسم، ایک دن لینا ہے ہم کو انتقام عباس کا۔ اور قصہ اہل وفا پڑھتا ہوں قائد بار بار، قصہ اہل وفا پڑھتا ہوں قائد بار بار، جا بجا آتا ہے اس میں پاک نام عباس کا۔ ول محمد وآل محمد صلوات اللہ صلی اللہ۔ بس معذرت چاہتے ہیں، اور تھوڑے لوگ تھے پڑھنے کے لیے، لیکن کل انشاءاللہ مغرب سے پہلے قصیدے ہوں گے، مغرب تک قصیدے چلیں گے، مغرب کے بعد انشاءاللہ مولانا ممبر پر بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج مولانا کی ایکچولی دوسری تقریر ہونی تھی، کس کو ٹائم ہو گیا ایک، کل تو انہی کی طرف سے درود بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ بسم اللہ الرحمن، یا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی وحیہ بتوسط جبریل الى محمد المصطفى فأخبره انی سمیتہ حسینا، صلوات۔ قابل قدر علامہ الحاج سید فرحت حسین موسوی صاحب قبلہ، سادات و مؤمنین و مومنات، حسینیہ پاسمور ٹورنٹو کینیڈا میں یوم ولادت سبت اصغر امام حسین علیہ السلام کے جشن کے لیے آج میں صرف اور صرف جشن کے چند پوائنٹس پیش کروں گا ولادت کے حوالے سے، اور پھر ابو الفضل العباس علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے چند پوائنٹ آج پیش ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ ایسا جشن ہوگا کہ زندگی بھر اسے یاد رکھیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سعادت بہت کم نصیب ہوتی ہے کہ ایگزیکٹ اس دن ہم جشن منائیں جو یوم ولادت ہو، کیونکہ ہمارا مذہب ٹرانسفر ہو گیا ہے ویکینڈز پر، لہذا یہ سعادت بہت کم ہوتی ہے۔ تو اگر یہ مل جائے تو استجابت دعا کی ضمانت سمجھ لیجئے۔
इब्तिदा कर रहा हूं सबसे पहले एक रिवायत से, ये बिहार में है। इस रिवायत को जरा सुन लीजिए, विलादत के मुतालिक। लम्मा वुलिद अल हुसैन इब्न अली सलामुल्लाह अलैहिमा व काना मौलिदुहु अशियतल खमीस लैलतल जुमुआ। जब हुसैन इब्न अली पैदा हुए, ये शब जुमा थी। देखिए अजीब इत्तेफाक, देखिए लैलतुल जुमा में हुसैन इब्न अली, शब जुमा में हुसैन इब्न अली पैदा हुए। तो औहल्लाहु, अल्लाह ने विलादत हुसैन के फौरन बाद, इमीडिएट आफ्टर बर्थ ऑफ थर्ड इमाम, अल्लाह ने वही की इला जिब्रील, जिब्रील की तरफ। बल्कि पूरी ऑर्डर में अगर वही सुने तो तरतीब में पहले सुन लीजिए। औहल्लाहु, अल्लाह ने वही की इला मालिक खाजिन नीरान अनखमद नीरान ले करामत मौलूदिन वोलिद ले मुहम्मदिन फी हाज़िहि दुनिया। अल्लाह ने वही की दारोगा जहन्नम की तरफ कि तख्लीक कायनात से लेके आज तक जिस जहन्नम की आग नहीं बुझी थी, आज बुझा दे, इसलिए कि हुसैन आ गए। ये इज्जत तो किसी नबी को नहीं मिली, ये इज्जत तो किसी और इमाम को नहीं मिली, ये एजाज तो बतूल का भी नहीं रहा जो फर्जंद बतूल का है। जब से जहन्नम की आग रोशन थी, कभी खामोश नहीं हुई। अगर खामोश हुई तो विलादत हुसैन की घड़ी से मुझे एक और बात समझ आ गई कि किसी अमल से भी अगर जहन्नम से न बच सके तो बच सकते हैं तो हुब्बुल हुसैन की वजह से। मुलाजा फरमा लिया आपने। अल्लाह ने ये वही की विलादत के दिन दारोगा जहन्नम को कि जहन्नम की आग को बुझा दे, हुसैन की आमद की खुशी में। अब मैं पूछता हूं, क्या उस जहन्नम में हुसैन वाले जल रहे थे? बताएं तो सही, जल कौन रहा था? जल रहा था वहां पर काबिल, जल रहा था वहां पर फिरौन, जल रहा था वहां नमरूद, जल रहा था वहां शद्दाद, काफिर मुशरिक मुनाफिक जल रहा था। अल्लाह ने अजमत हुसैन, हुसैन इब्न अली की विलादत की घड़ी की खुशी में अल्लाह ने अपने दुश्मनों को भी ब्रेक दे दी है, तो हुसैन वालों को ब्रेक कैसे नहीं दे? अल्लाह अकबर। वऔहा इला, ये तो मालिक नीरान को थी। वऔहा इला खाज़िनिल जिनाने अन ज़ख़रिफ़िल जिनाना ले करामत मौलूदिन वोलिद ले मुहम्मदिन फी दार दुनिया। अल्लाह ने वही की जन्नत के रिजवान की तरफ। वऔहा इला रिजवान खाज़िनिल जिनान, जो जन्नतों को तकसीम करते हैं, जो जन्नतों की अलाटमेंट करते हैं,
جو جنتوں کے دروازوں پہ سیکیورٹی گارڈ ہیں، ان سے کہا اے رضوان بہشت، توجہ رہے، رضوان ذہن میں رہے، اے رضوان بہشت تم جنتوں کو ڈیکوریٹ کر دو۔ کیا جنت کی اپنی زینت کوئی نہیں کہ آج حسین کے صدقے میں زینت آ رہی ہے؟ تو ایک زینت ہے رحمان کی، ایک زینت ہے وجود حسین کی۔ اللہ اکبر۔ جنتوں کو سجا دو، جنتوں کو ڈیکوریٹ کر دو، جنتوں میں چراغاں کر دو، جنتوں میں خوشبو کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین آ گئے۔ ایک بات اور طے ہو گئی، جہنمی جشن نہیں مناتا، جنتی کو پتا ہے کہ جشن منایا جاتا ہے۔ اللہ نے وحی کی، وَأَوْحَى إِلَى الْحُورِ الْعِينِ، اللہ نے وحی کی ولادت حسین کے بعد حور العین کی طرف، جنتی حورو تزینن وتزاورن، خود کو سجا لو، خود کو ڈیکوریٹ کر لو۔ ڈیکوریشن جائز ہے مگر پرپس جائز ہونا چاہیے۔ کچھ ملاحظہ فرما رہے نا؟ بن تھن کے جاؤ، سج دھج کے جاؤ، اے جنت کی حورو۔ آپ ایمان سے بتائیں، جنت کی حوریں کوئی کم سجی ہوں گی؟ نہیں، حسین آئے ہیں۔ کوئی سمجھے ذرا، حسین آئے ہیں نئے سرے سے۔ اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کرو، تیار کرو، اچھے اچھے کپڑے پہنو، اور کیا کریں؟ وَتَزَاوَرًا، اور حسین کی زیارت پہ چلو۔ پتہ چلا حسین کی زیارت پہ چڑیلیں نہیں جاتی، وہ جاتی ہیں جو حور کا مزاج رکھتی ہو۔ وَأَوْحَى إِلَى الْمَلَائِكَةِ، میں آج جشن پڑھ رہا ہوں زبان قدرت کا پڑھا ہوا۔ پہلے آپ نے جشن سنے ہیں بندوں کی زبانوں والے، آج اللہ کی زبان سے جشن آ رہا ہے، پڑھ اسے میں رہا ہوں۔ یعنی یہ سٹیٹس وائز قرآن کے برابر ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ حدیث قدسی ہے نا، وہی جو ہوئی یہ وہی ہے، وہی ہو رہی ہے جشن کی صورت میں، اور جبریل کے تھرو ہو رہی ہے تاکہ جشن حسین میں عصمت کا ملازمہ رہے، فسق و فجور شامل نہ ہو، عصیان شامل نہ ہو۔ کیا سورس ہے؟ اللہ نے وحی کی، پہلی وحی اللہ نے کی دروغہ جہنم کی طرف، دوسری رضوان بہشت کی طرف، تیسری حور العین کی طرف، چوتھی فرشتوں کی طرف، سارے فرشتے۔ اور کیا کہا؟ قوموا صفوفا بالتسبیح والتحمید والتمجید والتکبیر۔ اے فرشتو، جس جس عبادت میں ہو وہ عبادت ترک کرو، اس لیے کہ حسین آ گئے۔ کیا کریں؟ حمد خدا کرو، مجد خدا کرو، تسبیح خدا کرو، اللہ اکبر کرو۔ پہلے بھی تو کہہ رہے تھے، عجب نہیں خدا جواب دے، اس وقت حسین کی ولادت کی خوشی شامل نہ تھی، اب کی تکبیر میں حسین کی خوشی بھی شامل ہے۔
اللہ سلامت رکھے یا علی کہنے والوں کو. اللہ نے وحی کی کہ اے فرشتو تم سب کے سب صف میں کھڑے ہو جاؤ. قوموا صفوفاً، کھڑے ہو جاؤ سارے کے سارے صف بستہ. صفیں کہاں بنتی ہیں؟ یا نماز میں یا پریڈ میں. صفیں تو دو ہی جگہ بنتی ہیں نا، یا نماز میں بنتی ہیں یا فوجی پریڈز میں بنتی ہیں. ظاہر ہے یا صف بنتی ہے حسین کے خدا کی عبادت کے لیے یا حسین کی سلامی کے لیے. اللہ اکبر. صف بستہ کھڑے ہو جاؤ. زبان پہ رہے ذکر خدا، دل میں رہے محبت حسین. توجہ سے سمجھ میں آگئی بات؟ تو ایک بات اور سمجھ میں آگئی، زبان پہ ذکر خدا اور دل میں حب حسین اس وقت تک آ نہیں سکتی جب تک مزاج فرشتوں جیسا نہ ہو. ابلیس مزاجوں کو کیا پتا ہے عبادت کیا ہے، حب الحسین کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ آپ کو سلامت رکھے. وَيُحَنِّنُوا مُحَمَّدًا. کام تمہارا پرپس تمہارا کیا ہے؟ تمہارا پرپس یہ ہے کہ جاؤ میرے نبی کو مبارکباد دو. تو پتہ چلا یوم ولادت حسین میں مبارک مبارک ان کی زبان پہ ہوگا جن کی زبانیں پاک ہو. اللہ شیطان سے مبارک نہیں سننا چاہتا، اللہ جبریل سے سننا چاہتا ہے، میکائیل سے سننا چاہتا ہے، فرشتوں سے سننا چاہتا ہے. جنوں کو بھی ہٹا دیا تاکہ حسین کی ولادت میں عصمت کی آمیزش رہے. اللہ اکبر. ہے ذرا وَأَوْحَى إِلَى جِبْرِيلَ. اب وحی کی اللہ نے جبریل پر کہ ان انزل علی النبی محمد، کہ اے جبریل تو نازل ہو میرے نبی محمد پر، اور اکیلے نہیں جانا. توجہ رہے اس پہ خاص توجہ. جشن سمجھ میں آ جائے گا اگر یہ جملہ سمجھا لیا. اکیلے نہیں جانا. حسین کے لیے جا رہے ہو مبارک دینے حضور کو، نبی کو، میرے نبی کو، اکیلے نہ جاؤ. مع الف قبیل، ہزار گروہ لے جاؤ. فی ہے الف ملکن، وہ ہر گروہ میں ہزار فرشتے ہوں. اس سارے جلوس کے ساتھ جانا ہے. پتہ چلا اللہ کو حسین کے باب میں اگر پسند ہے تو جلوس پسند ہے. اب کثرت جلوس پر گھبرانا نہیں، یہ اللہ کی خواہش ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ظاہر ہے کہ میں نے یہ جشن تو آج تک آپ کے ہاں نہیں پڑھا کبھی. زندگی میں پہلا جشن پڑھ رہا ہوں آپ کے ہاں. جی ہاں انشاءاللہ. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسا پڑھ کے جاؤں کہ کم از کم یاد رہے. تو ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ، یہ ریسرچ ورک ہے، ذرا توجہ سے سنیں کہ جشن پڑھنے کا یہ بھی اینگل ہو سکتا ہے. تو اللہ کی ذات نے جبریل کو وحی کی مع الف قبیل من الملائکۃ فی کل قبیل الف ملک. ہزاروں، کم از کم 1000 گروہ لے کے جاؤ اور ہر گروہ میں ہزار فرشتے. اچھا یہ ہوں کیسے جائیں؟ یہ یلقا علی خیول، یہ سارے کے سارے فرشتے آج اڑ کے نہ جائیں. علی خیول، گھوڑوں پہ جائیں. گویا اللہ کی یہ بھی خواہش ہے کہ گھوڑے کی نسبت رہے حسین کے ساتھ.
کوئی سن رہے ہیں یا نہیں؟ یہ جلوس اڑنے سے نہ ہو، گھوڑوں پہ جانا. اب یہ براق سے لے کر زلزلہ تک کی تاریخ آ گئی کہ اللہ کی مرضی کیا ہے. فرشتوں جانا ہے تو گھوڑوں پہ جاؤ. گھوڑے کیسے ہو؟ یلقا مسرجن ملجمن، سارے کے سارے گھوڑوں پر زینے سجی ہوں. علیہا قباب من الدر، ساری کی ساری زینوں پر اور لجاموں پر ڈائمنڈ لگے ہوں. اب نہ کہنا کہ حسین کی نسبت سے گھوڑے کو سجا کیوں رہے ہیں. اللہ نے سجانے کا حکم دیا ہے اور فرشتوں کو حکم دیا ہے. سمجھ گئے؟ گھوڑے ہوں، گھوڑوں کی لجامیں اور زینے ڈیکوریٹڈ ہوں ڈائمنڈ سے، ان پہ بیٹھ کے جانا ہے. صرف ان پہ نہیں، معہم ملائکۃ یقال لہم الروحانیون بِأَيْدِيهِمْ حَرَابٌ مِّنَ النُّورِ. جب یہ ہزار قبیل، ہزار گروہ، ہزار فرشتے رکھنے والا ہر گروہ آپ کی سربراہی میں جبریل چلے گا حسین کی ولادت کی مبارک باد کے لیے، تو میں ایسکورٹ کرنے کے لیے ایسے فرشتوں کو بھیجوں گا جو روحانی کہلائیں گے، اور ایسکورٹ کرنے والے ہر فرشتے کے ہاتھ میں چراغ نور ہوگا. پتہ چلا حسین کے جلوس میں چراغ بھی ضروری ہے. ملاحظہ فرما لیا آپ نے؟ اس طریقے سے جانا اور کرنا کیا ہے وہاں پر؟ ایک کام ہے، صرف ایک جاب ہے. سب کے سب یحننو ہو، سارے کے سارے جائیں اور میرے رسول کو جا کے مبارک دے. تو پتہ چلا کہ آج کے دن اللہ کی خواہش ہے کہ حضور کو مبارک دی جائے. تو جو اللہ کے اسکول آف تھاٹ والے ہیں وہ مبارک دیتے ہیں، ورنہ بڑی بڑی مسجدیں ہوتی ہیں کوئی مبارک کا لفظ نہیں آتا. سمجھ گئے؟ ادھر جبریل چلے. بس اب یہ پہلا پورشن ختم ہونے والا، پھر میں حضرت ابو الفضل کا پورشن پڑھتا ہوں. پہلا پورشن ختم ہو رہا ہے. جی ہاں، بس زیادہ سے زیادہ ایک 8 منٹ اور دے دیں. 8 منٹ میں یہ پہلا پورشن سرکار سید الشہداء کا ختم ہو جائے گا. پھر میں حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا اور انشاءاللہ باقی گفتگو کل ہوگی. کل ذرا ٹائم پہ آئیں تاکہ جو ہمارے پڑھنے والے بھائی ہیں وہ ضرور پڑھیں. میں چاہتا ہوں کہ سب پڑھیں، مختصر پڑھیں، تھوڑا تھوڑا پڑھیں، مگر سب پڑھیں، کیونکہ اس میں بھی ایک حصہ لینا چاہیے. حصہ لینا بھی ضروری ہے. کوئی ضروری نہیں کہ صرف مولانا ہی پڑھیں، سب مل کے پڑھیں، تھوڑا تھوڑا پڑھیں، تاکہ انشاءاللہ ہر شخص یہاں سے خوش جائے. اتنا بڑا عید کا دن ہے تو کوئی ناراض نہ جائے. یہ میری یہ خواہش ہے ہمیشہ. تو انشاءاللہ جنہوں نے آج نہیں پڑھا انہیں کل پڑھائیں گے. آج ہمارے جعفر بھائی اور رضا میاں نعرے لگائیں گے، کل ہم نعرے لگائیں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت بڑی عید کا دن ہے. میں چاہتا ہوں کہ اب اینڈ میں ہے ماشاءاللہ کچھ مس نہیں کیا انشاءاللہ. ہاں یہ نہ ہوتا تو مس کرتے، یہ جشن نہ سنتے تو مس کرتے. اور میں اب انشاءاللہ ایک چیز تو آج ایسی پڑھنے والا ہوں جو انشاءاللہ زندگی میں پہلی مرتبہ پبلک میں پڑھ رہا ہوں. ابھی پڑھنے والا ہوں زندگی میں پہلی مرتبہ حضرت عباس کے بارے میں. جی ہاں، وہ انشاءاللہ آپ جائیں گے تو واقعاً کہیں گے کہ بھائی سبحان اللہ، عباس کی بلاغت کا کیا کہنا. آج عباس کی بلاغت بھی بتاؤں گا.
یہ ختم کروں میں یہاں گفتگو جبریل چلے. اب تک سن لیا نا روایت, ابھی روایت تو بہت لمبی ہے, وہ پڑھنے کا وقت نہیں. جی ہاں جبریل چلے. اب عشرے میں جب آئیں گے نا پھر اس کو مکمل کریں گے. ولادت کی حد تک اتنا ہی کافی ہے, یہ وحی کی اللہ نے. فرشتوں کے ساتھ جبریل چلے. جبریل کا گزر ہوا ایک جزیرے سے, ایک آئلینڈ سے. وہاں پر ایک فرشتہ کرا رہا تھا, ہائے وائے کر رہا تھا. قریب سے گزرے تو کان میں آواز آئی, رک گئے. اس فرشتے سے علیک سلیک ہوئی. اس نے کہا یا اخی جبریل حل قامت القیامت, کیا آج قیامت قائم ہو گئی؟ یہ قیامت یہ نہیں جب ہر شے برباد ہوگی, وہ قیامت جب ہر شے پھر سے آباد ہوگی. ہاں یہ غلط فہمی نہ ہو. قامت القیامت کا جو مطلب آتا ہے قامت, وقات آئے گا اذا وقات الواقعہ, تو مراد یہ ہوگی یہ جو سب کچھ برباد ہو جائے گا. قامت القیامت کا مطلب یہ ہے وہ جس دن سب کھڑے ہوں گے, یعنی قیامت کا دن. حل قامت القیامت, کیا قیامت آ گئی؟ جبریل نے کہا کیسے محسوس ہوا؟ کہا آج حالات بتا رہے ہیں کہ قیامت آ گئی. اب قیامت تو تھی نہیں, آئے تو حسین تھے. اب مجھے بات سمجھ میں آ گئی کہ حسین کا وزن, یوم ولادت حسین کا وزن یوم قیامت کے برابر ہے. سمجھ گیا؟ دیکھیے ایسے نہیں کہا آپ کے ہم وطن نے دین است حسین, دین پناہ است حسین, ایسے نہیں کہا. کہا کہ حسین ہے دین اور اللہ ہے مالک یوم الدین. اب یہ دو جملے ملائے. فرشتہ کہتا ہے قیامت تو نہیں آ گئی, اور آپ کا عالم کہتا ہے کہ حسین دین ہے, اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ مالک یوم الدین ہے. تو میں تو ایک ہی بات سمجھاؤں, فرشتے کا یہ کہنا کہ قیامت نہیں آ گئی, جو قیامت ہے وہ بھی حسین کا دن ہے, وہ یوم الحسین ہے. اللہ مالک یوم الحسین. ہے کہ بلا اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب ظاہر ہے کہ جب جبریل رکے ہوئے ہیں نا, تو سارا مجمع بھی تو رکا ہوا ہے نا. وہ فرشتے جو سارے جا رہے وہ سب کے سب رکے ہوئے. تو ایک بات اور سمجھ میں آ گئی کہ درمیان میں اگر ذکر حسین ہو تو حسین کے جلوس کی منزل ہوتی ہے. حسین کا جلوس رک جاتا ہے, اس کو منزل کہتے ہیں, تاکہ تھوڑا سا ذکر ہو جائے حسین کا. تو وہاں ذکر ہو رہا ہے. کیا قیامت تو نہیں آ گئی؟ کہ نہیں قیامت نہیں آئی. ولد مولود لمحمد فی دار الدنیا, بیٹا پیدا ہوا ہے محمد کے ہاں, اور ہم سارے جا رہے ہیں مبارک کے لیے. اس کی ٹھنڈی سانس نکل گئی. آپ نے یہ پوری روایت کبھی سنی نہیں ہوگی, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج ذرا سن لیا پوری روایت. اس نے کہا اذا وصلتم الی محمد سلم علیہ, جب پہنچ جانا نا حضور تک تو میرا سلام کہہ دینا. وقل لہو ان یدعونی, اور حضور سے کہنا کہ وہ میرے لیے دعا کر دے اللہ سے. ان یرجع لی اجنحتی, کہ اللہ میرے پر واپس کر دے. یہ دعا کر دینا. جبریل جانے ہی لگے تھے کہ اس نے پھر فوراً یو ٹرن لے کے کہا یا اخی جبریل احملنی, تو مجھے اٹھا کے لے ہی کیوں نہیں جاتا؟ سمجھنا خدا رہا. اللہ اکبر. پہلے کہا سلام کہنا,
दुआ की दरखास्त करना। फौरन जुमला पलट के कहा, मुझे उठा क्यों नहीं लेता? ला मोहम्मद यदऊली, मुझे यकीन है कि मैं चला जाऊं मोहम्मद मुझे खाली नहीं पलटाएंगे। अल्लाह अकबर। मैं जब आ रहा था तो मेरी बहनें खाना पका रही थी, नियाज़ हुसैन तैयार कर रही थी। दुआ गो हूं, जिस तरह फितरुस ने कहा कि अगर मैं चला जाऊं दरबार रिसालत में तो वो मुझे खाली नहीं पलटाएगा, मैं कह रहा हूं ये जश्न मुकम्मल हो जाए, हुसैन का नाना किसी को खाली नहीं पलटाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह बानियान जश्न को सलामत रखे, उनके अहले खाना को, उनके बच्चों को अल्लाह रिज़्क़ माल में बरकत दे। जिन्होंने कल का जश्न स्पॉन्सर किया है, आइंदा कल का अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे। जो गुज़श्ता कल वाले थे अल्लाह उनको भी सलामत रखे। ये बड़ी हस्तियों का जश्न है, बड़ी हस्तियां हैं। ये जो दिन है बड़ी हस्तियों के दिन है। शाबान वाहिद महीना है जिसमें हमारी गम की कोई तारीख नहीं। अल्लाह आपको सलामत रखे। जिब्रील ने अपने पर बिछा दिए कि आ जाओ भाई। ये जिब्रील है ना, ये नॉर्थ अमेरिका का इमिग्रेंट थोड़ी है कि सेल्फिश हो, कि यहां आने के बाद उसे बहन भाई याद न रहे। ये तो जिब्रील है ना। मुआखात देखें जिब्रील की, पर बिछा दिया, यूं बिठा उठा लिया, लेके चला दरबार रिसालत में। अब फितरुस जो हैंडीकैप है वो जिब्रील के परों पे, कोई जिब्रील की शान में कमी आ गई। आप समझ रहे हैं कि अपने गरीब भाई की मदद करूंगा तो मेरी शान में कमी आ जाएगी। कमी तो नहीं आई ना, है? लेके जिब्रील चला, वहां पहुंचे, सलाम हुआ, अर्ज अदब किया, मुबारकबाद दी। क्योंकि जुलूस की शक्ल में गया था तो मुमकिन नहीं था कि खाली पलटे। हमने ये फितरुस से तो सीखा है कि हुसैन के इतने जुलूस निकालो कि कभी की जद्दुल हुसैन हमें खाली ना पलटाए। क्यों है? तो अब किया क्या? गहवारे से टच किया, गहवारे से, झूले से, क्रेडल कहते हैं ना, क्रेडल, जी हां, उससे टच किया। इधर टच किया, उधर पर आ गए। कोई फैक्ट्री थोड़ी बनाएगी पर, किस्मत तो हुसैन की निस्बत बनाती है। अल्लाह अकबर। समझना जरा, हुसैन की निस्बत से किस्मत बनती है। या अली, इधर टच किया झूले से, उधर अल्लाह ने पर्दे दी। अब जो असल दाद लेने वाली जगह है वो ये मुजरिम है, ये मुजरिम है फेडरल कोर्ट का, फेडरल गवर्नमेंट का।
اسے بخشوا رہی ہے پروونشل گورنمنٹ. مجرم تو خدا کا ہے. اور وہ جبریل یوسف ڈوب رہے تھے تو اس وقت تک نہ گیا جب تک ادھر سے اپروول نہ لی. سمجھ رہے ہیں جشن؟ نور لو لوہان ہو گئے، اٹ گئے خون میں، گیا ہی نہیں. یہ وہ جبریل ہے. ابراہیم جاتے ہیں تو جائیں، کہے گا تو جاؤں گا. ایوب پریشان ہوتے ہیں تو رہیں، کہے گا تو جاؤں گا. مجھے عزت حسین کی قسم، آج نہ اللہ نے کہا نہ جبریل نے پوچھا. کوئی سن رہے ہیں یا نہیں بھائی؟ کوئی چھوٹی سی روایت لے آئے، کوئی ضعیف کتاب لے آئے کہ اس نے پلٹ کے پوچھا ہو قدرت کی طرف کہ مجرم ہے تیرا، لے جاؤں محمد کے دروازے پہ یا نہیں. تو مزاج شناس قدرت جانتا ہے ہر نبی و امام جب پکارے گا اپروول لوں گا، حسین کے دروازہ پری اپرووڈ ہے. مولا سلامت رکھے. کیوں شاہ جی؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ آج مجھ سے سن لیجئے، کیونکہ یوم ولادت ہے، آج مجھے بھی فطرس کی طرح سرکار سید الشہداء کی نسبت سے اپنے بہن بھائیوں کی، سارے آڈینس کی آج نجات مانگنی ہے انشاءاللہ. آج کے بعد لائف چینج ہو جائے تب تو جشن پڑھنے کا مزہ ہے اور سننے کا بھی مزہ ہے. آج سے بالکل امام حسین علیہ السلام کی عنایت شامل حیات ہو جائے. سرکار سید الشہداء کے گہوارے سے مس کیا. آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں. قرآن کہتا ہے رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. نو کہتے ہیں بار الہ مجھے تو مار مار کے انہوں نے برا حال کر دیا، میں ان کو تبلیغ کر رہا تھا، یہ مجھے مار رہے تھے، پتھر مارے، مجھے لہو لہان کر دیا. اللہ نے آواز دی فکر نہ کر میرے نبی، میں جبریل کو بھیجتا ہوں. جبریل آئے، پروں کو ٹچ کیا، اللہ کا اولو العزم پیغمبر صاحب شریعت ریکور ہوا، تازہ دم ہو کے پھر نکلا. نسخہ پتہ چل گیا نوح کو، جیسے ہی زخمی ہوتے کہتے بار الہ ارسل الی جبریل یشفانی بِأَجْنِحَتِهِ ہی کہ مجھے شفا تو ملے فرشتے کے پروں سے. اور ذرا سمجھیے، نوح جیسا نبی زخمی ہو، شفا فرشتے کا پردے پر فرشتے کے جل جائے، شفا حسین کا گہوارہ دے. اللہ کی ذات نے پر پلٹا دی. اچھا، عموماً بچپن سے میں نے بھی یہی سنا تھا. ہمارے ہاں تو خیر بیچارے فطرس کے نام ہی بڑے بگاڑ دیتے ہیں. کوئی فطرس کہہ رہا ہے، کوئی فطرس کہہ رہا ہے. اس کا نام ہے فطرس. فطرس، اور بعض لغتوں میں فطرس بھی ہے. فطرس، یہ دو نام ہیں اس کے ٹوٹل.
زیادہ تر فطرس یہ فرشتہ شفا پا گیا. شفا پا کے وہ جو فرشتے آئے تھے جبریل کے ساتھ سب کے ساتھ اڑا. اب جبریل پیچھے رہ گئے, یہ اوپر نکل گیا. سمجھے ایک فرشتے نے اسے پوچھا کہ آخر تیری پرواز میں ایسی تیزی کیا آ گئی؟ اس نے کہا انا طاقت الحسین, میں آزاد کردہ حسین ہوں. اللہ انا طاقت الحسین, میں آزاد کردہ حسین ہوں. اب مجھے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ حسین اگر کسی کو آزاد کر دے تو پھر اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا, نہ زمینوں میں, نہ آسمانوں میں, نہ دنیا میں, نہ آخرت میں. اسی لیے تو حسین نے کہا تھا انت حر فی الدنیا والآخرہ. اللہ اکبر. تو یہ ظاہر ہے کہ اڑ رہا تھا. اچھا یہ بھی سن لیجئے, کام آئے گا آپ کو, کہ اس کا جو ترک اولا تھا وہ کیا تھا. جشن ولادت امام حسین علیہ السلام کے اینڈ میں یہ سن لیں کہ اس کا ترک اولا تھا کیا. گناہ تو فرشتہ کرتا نہیں, معصیت تو فرشتہ کرتا نہیں, اس کا تھا ترک اولا. اور ترک اولا سے اللہ ناراض ہو گیا, اور اللہ نے ناراض ہو کر اس کے پر کاٹ دیے یا جلا دیے, دونوں روایتیں. قطعت اور جرحت, قطعت او حرقت, علی کل حال جو بھی ہو, علی ای حال, یہ سزا جو ملی, پنشمنٹ جو ملی, یہ گناہ کی نہیں تھی, یہ تھی ترک اولا کی. انبیاء سے بھی ترک اولا ہوتے رہے سوائے ہمارے نبی کے, ان سے نہیں ہوا, یا ہمارے ائمہ سے, یا بی بی پاک سے. یہ 14 ہستیاں کائنات میں ایسی ہیں جن سے ایک ترک اولا نہیں ہوا. بھیا جب ان 14 کا مقابلہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی نہیں کر سکا, تو آپ اونٹ چرانے والوں کو مولا علی کے مقابل میں کیا لائیں؟ یہ تھا ترک اولا. ترک اولا تھا کیا یہ بھی سن لیں. ترک اولا کیا تھا, کس وجہ سے, تاکہ ہم بھی ذرا محتاط رہیں. کیونکہ جشن سے جو سب سے بڑی عنایت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم چینج ہوں گے, ہم تبدیل ہوں گے. ہم امام حسین علیہ السلام کے جشن میں اہل بیت کو گفٹ دینے نہیں آئے, ان سے گفٹ لینے آئے. ہم نے آج گفٹ لینا ہے. جو بچپن میں فطرس کی قسمت کو سنوار سکتا ہے مولا. کچھ معلوم ہے کہ یہ کتنے عرصے سے پنشمنٹ میں پڑا رہا فطرس, یہ بھی آج سن لیجئے. 700 years, 700 سال. جی ہاں, 700 سال. اب میں نے کیلکولیٹ کیا, ان 700 سالوں میں کون کون سے معصوم گزرے. زکریا گزرے, یحییٰ گزرے, مریم گزری, عیسیٰ گزرے. 4 پہلی امتوں کے, 4 امت محمد کے دور کے, محمد, علی, فاطمہ, حسن. سمجھے, اب جشن ہوگا اصل. 4 وہ, 4 یہ. کیا کہنا عظمت حسین کا,
جس فطروس کو 8 کی ولادت نہ بخشوا سکی اسے حسین کی ولادت نے بخشوا لیا. ہے قبلہ مہربانی اللہ سلامت رکھے. تو یہ اڑا اور تیز رفتاری سے اڑا. اتفاق یہ ہے کہ اس کا جو ترک اولا تھا وہ یہ تھا کہ چوتھے آسمان پہ ایک روز جا رہا تھا, چوتھے آسمان پہ, کہ اس نے مڑ کے جو دیکھا تو اس کو ملے ہوئے تھے 40 یا 70 ہزار فرشتہ. 40,000 یا 70,000 دو روایتیں ہیں. چلیے ہم 40 کی ہی لے لیتے, کہ میرے ایک دوست کہتے ہیں کہ آپ کم والی لیا کریں. میں نے کہا کم والی بھی لوں گا, آپ کے لیے بہت کر دوں گا, آپ فکر نہ کریں. جی ہاں آپ کے لیے بہت ہو جائے گی انشاءاللہ. چلیے 40 ہی صحیح. 40,000 فرشتہ لے کر اڑ رہا تھا. اس نے جو مڑ کے دیکھا تو اس کے منہ سے نکل گیا, من مثلی, مجھ جیسا کون ہے جو 40,000 فرشتے کو لیڈ کر رہا ہو. بھیا ہماری قوم میں اگر کسی کے پاس 8 بندے ہو نا تو وہ امام بارگاہ میں آ کے سیاست کرتا ہے. کیا کہنا اس فرشتے کا بھائی جس کے پاس 40,000 ووٹ ہے, 40,000 ووٹ ہے, وہ بھی معصوم ووٹ, وہ اڑنے والا ووٹ. تو اس نے کہا من مثلی. جیسے ہی اس نے کہا نا من مثلی, اللہ نے کہا تو نے نہیں سنا لیسا کمثلہ شیء, تو نہیں جانتا کہ یہ جملہ نہیں کہا جاتا. وہی پر کاٹ دی. یعنی جن پروں کی وجہ سے فخر کر رہا تھا اللہ نے وہ ٹول ہی کاٹ دیا. کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ تو آپ کبھی نہ کہنا کہ یہ میری ڈگری کی وجہ سے رزق آ رہا ہے, یہ فضل رب سے ہوتا ہے, ڈگری کی وجہ سے نہیں ہوتا. بس جشن تمام ہو رہا ہے. میں انشاءاللہ حضرت عباس علیہ السلام کے جو خطبے پڑھنے ہیں وہ کل پڑھوں گا انشاءاللہ. کل پڑھوں گا. آج میں جشن امام حسین پہ ہی ختم کر رہا ہوں, مگر ابھی 2 جملے ہیں وقت کے اندر ہی انشاءاللہ. کل میں تینوں ہستیوں کا ذکر کروں گا, سرکار غازی کا, عقیلہ بنی ہاشم کا, اور بلکہ امام زین العابدین علیہ السلام کا بھی, اور شہزادہ علی اکبر کا بھی, شہزادہ قاسم کا بھی. کل میں 5 ہستیوں کا ذکر کروں گا. آج مجھے صرف امام حسین پہ جشن ختم کر دیں تاکہ یہ ایک ہسٹری بن جائے حسینیہ کی تاریخ میں, کہ دنیا بار بار اس جشن کو سنے, دیکھے, سمجھے. بس ختم ہو رہا ہے یہ جشن ان 2-3 جملوں پر کہ اس نے کہا تھا من مثلی, اللہ نے پر کاٹ دیا اور جزیرے میں گر گیا. کہ تو اس پر اترا رہا تھا کہ مجھ ایسا کون ہے کہ اتنا اونچا اڑ رہا ہوں, تیری اڑان ہی ختم کر دی, قوت پرواز ہی ختم کر دی. ٹھیک ہو گیا. اب یہ 3 شعبان کو جب اس نے مس کیا گہوارہ حسین سے, اب یہ اڑا, اللہ کی ذات نے آواز دی. یہ ہماری شان کریمی کے خلاف ہے کہ وہ فرشتے پھر نہ دیں جن کا تو سربراہ تھا. سارے فرشتے واپس دیے. کوئی سن رہے ہیں یا نہیں؟ 40,000 فرشتوں کے ساتھ اڑ رہا تھا. جبریل سے آگے, وہ ہزار گروہ سے آگے, وہ حور سے آگے, سب سے آگے جا رہا تھا. جب چوتھے آسمان پہ پہنچا اسے یاد آ گیا کہ یہیں پہ ایک جملہ کہا تھا, اگر آپ کو مڈل فیلڈ پہ کبھی ٹکٹ مل گئی ہو, مرتے دم تک وہاں اوور سپیڈنگ نہیں کریں گے. اگر آپ اتنے معصوم مزاج ہیں, یہ تو فرشتہ ہے, اسے چاہیے تھا کبھی زبان پہ یہ جملہ نہ لاتا. مگر مجھے عزت حسین کی قسم, جب چوتھے آسمان کو کراس کیا اس نے جو مڑ کے دیکھا, اس نے کہا من مثلی.
ہاں قبلہ. آپ کے ہاں تو جشن پڑھتے ہی نہیں ہے نا. یہ جشن اتفاق سے پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں. میں پڑھتا ہوں ہمیشہ نیو یارک میں, اور ہمیشہ نئی چیز الحمدللہ نکال کے لے آتا ہوں. تو یہ میں نے ایک دفعہ یہ جملہ جو اب پڑھا ہے, یہ میں نے کہا تو ہمارے ایک دوست ہے, آغا صاحب بھی جانتے ہیں, وہ ناراض ہو گئے, بڑے غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ آپ ثابت کر دیں تو میں آپ کو منہ مانگا انعام دوں گا. میں نے کہا بھئی انعام آپ سے کیا لینا ہے جو امام حسین سے جل رہے ہیں, اس سے کیا انعام لینا ہے؟ جی ہاں, ان سے کیا انعام لینا بیچاروں سے. میں نے کہا میں انعام کی بات کوئی نہیں, مگر میں ثابت کروں گا پبلک میں ثابت کروں, پبلک میں ثابت ہوگا. کہنے لگے کہاں ہوگا؟ میں نے کہا آپ کے گھر میں ہوگا. میں گیا ان کے گھر, ان کے گھر میں کتاب رکھی تھی. وہ کتاب میں نے اٹھائی, صفحہ نکالا, میں نے کہا پڑھیے. کہنے لگے ارے یہ تو وہ لگتا ہے کہ آپ نے لکھی ہے. تو سمجھ میں آ گئی بات. تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں اپنی طرف سے پڑھ رہا ہوں. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایک لفظ میں نے پڑھا ہے تو پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. کہ وہاں اس نے کہا مم مصری مجھ جیسا کون ہے؟ خدا کی قسم نہ پر کٹے نہ جلے. اللہ کہتا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کی تو روش چینج نہیں ہوتی. ندیم میاں غور کرنا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ اللہ کی روش تو چینج نہیں ہوتی. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اللہ کی روش میں تو کوئی چینج تحویل آتی نہیں. تو جسے کل اللہ نے ترک اولا سمجھ کے اس بیچارے کو 700 سال تک جزیرے میں رکھا تھا, آج کس کرائیٹیریے کے تحت سزا نہیں تھی؟ آج بھی سزا دینی چاہیے تھی تاکہ اللہ کی روش چینج نہ ہو, اللہ کی روش بدلے نہ. عجب نہیں خدا جواب دے. میں نے دنیا کو ایک اصول بتا دیا ہے, اگر زندگی میں حسین مائنس ہو تو فخر نہ کرنا, سزا ملے گی. حسین پلس ہے تو جتنا چاہو فخر کرو. سمجھ میں آ گئی بات؟ بس جشن اب اختتام پذیر ہوا. ایک ذرا ایشو اور سمجھ لیجئے, کیونکہ حملے آج کل اتنے زیادہ ہو رہے ہیں ہمارے مذہب پہ, ہمارے مکتب پہ. باہر والے تو کیا کریں گے, اپنے ہی کم نہیں, مشکوک غذائیں کھا کھا کے ظاہر ہے ان کے دماغ اتنے خراب ہو گئے ہیں. ہر روز ایک نیا فتویٰ آ رہا ہے. مثلاً سرکار سید الشہداء کے بچپن کے معجزات میں ایک ہے راہب کو بیٹے دلوانا. تو اب مجھ سے کہنے لگے کہ یہ روایت کہاں ہے؟ خیر وہ روایت دکھائی, پھر ان کو روایت دکھائی انہیں. میں نے کہا آپ کو تکلیف کیا ہے؟ ہمارے اماموں کی ہر فضیلت پہ آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ تو بات یہ ذرا سن لیجیے آج. اس کے بعد ایک جملہ اور رہ گیا ہے, اور وہ جملہ انشاءاللہ ایسا پڑھوں گا کہ اللہ کے حکم سے اس دنیا میں بھی یاد رکھیں گے, اس دنیا میں بھی یاد رکھیں, جو آخری جملہ پڑھنے والا. اس لیے میں نے جان بوجھ کے کہا کہ حضرت عباس والے خطبے نہ لاؤں تاکہ یہ کمپلیٹ ہو جائے جشن. آغا صاحب نے جو حکم دیا ہے پورا گھنٹہ مکمل کر دوں گا اور اجازت چاہوں گا آپ سے. تو جب یہ راہب آیا تو ظاہر ہے کہ راہب کے نام سے ہی معلوم ہے کہ وہ ہمارے مذہب کا نہیں.
راہب جو ہوا. ابھی بلکہ کل ہی آپ کا جو امیگریشن آفیسر تھا وہ اتفاق سے ایرانی تھا, تو اس نے مجھے کہا کہ what do you do for living؟ تو میں نے کہا I am a priest. تو کہتا ہے there is no priest in Islam. یہ کل کی بات ہے, کل. تو میں نے کہا بیٹا آپ کو سمجھانے کے لیے کہا تھا. تو کہتا ہے نہیں وہ آپ بتائیں کہ آپ امام ہیں, مولانا ہیں, شیخ ہیں, کیا ہیں, یوں بتائیں. تو یہ راہب تھا, غیر مذہب کا تھا. یہ آیا اور اس نے آ کر حضور سے کہا کہ میں لاولد ہوں, اولاد نہیں ہے میرے. تو حضور نے فرمایا کہ تمہاری قسمت میں اللہ نے اولاد لکھی نہیں. جملے کی قدر کرنا. اسی سے میں چاہتا ہوں کہ آپ بھیک بھی مانگ لیں. تمہاری قسمت میں اولاد ہے نہیں. اس کا چہرہ اتر گیا. وہ راہب بیچارہ بڑا پریشان جا رہا تھا واپس, کہ حسین ابن علی پوچھتے ہیں نانا کیا قسمت بنوائی نہیں جا سکتی؟ قدر کرنا جملے کی. نبوت کا کام ہے اور باقی امامت کا کام ہے. قسمت ہو خراب ہو ان کے صدقے میں اسے سنوار لیا جائے. یعنی نبوت و امامت و عصمت کا کام یہ ہے بگڑی قسمت کو سنوار دے. حسین کا کام یہ ہے سرے سے قسمت ایگزسٹ نہ کرتی ہو نئے سرے سے بنوا دے. بس آخری جملہ. آخری جملہ, باقی انشاءاللہ کل ذرا آئیے لے کے آئیے, لوگوں کو بھی ذرا کالز والز کیجئے, کچھ ای میلز کریں, کچھ ایس ایم ایس کریں, کچھ لوگوں کو بتائیں. ماشاءاللہ آج بھی حال بھر گئے ہیں, مگر کل میں چاہتا ہوں کہ اور زیادہ لوگ آئیں تاکہ انشاءاللہ کل 5 ہستیوں کا ذکر کروں گا. حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام, حضرت امام زین العابدین علیہ السلام, سیدہ زینب سلام اللہ علیہا, حضرت قاسم علیہ السلام, حضرت علی اکبر علیہ السلام. اور کل میں انشاءاللہ قرآن مجید سے حضرت عباس کے وجود کا ثبوت بھی دوں گا کہ قرآن میں بھی حضرت عباس کا ذکر ہے. کل یہیں سے شروع کروں گا انشاءاللہ. بس آج کی حد تک ختم کروں آپ کی زحمتوں کو. جو سب سے ٹاپ کا نقطہ ہے وہ ذرا آج سن لیجئے. فطرس پہ ہی یہ تو گھبرا گئے ہمارے جو دوست ہیں, پریشان ہیں. آگے سنیں. فرشتے ہیں کل 3 جو بھیک مانگنے آئے ہیں حسین کے دروازے پر اپنے پروں کی. ایک کا نام ہے فطرس جس نے اپنے کٹے ہوئے جلے ہوئے پر ٹچ کیے حسین کے گہوارے سے. دوسرے فرشتے کا نام ہے ساسائیل, اس نے ٹچ کیا بدن حسین سے, حسین کے بدن سے. ایک صاحب کہنے لگے ہمارے بزرگوں نے ٹچ کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا رچس نہیں چھو سکتا. اللہ سلامت رکھے, مولا سلامت رکھے. رجس نہیں چھو سکتا مصداق طہارت کو. تو ساسائل ہو گیا, فرشتے ہو گئے 3. پہلا فرشتہ ساسائل, آرڈر میں دیکھ لیں, جس نے بدن سے ٹچ کیا پر مل گئے. دوسرا فرشتہ فطرس جس نے گہوارے سے ٹچ کیا پر مل گئے. تیسرا فرشتہ جس دن میں نے نیو یارک میں یہ پڑھا تھا, خدا کی قسم میرے ایک کرم فرما کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا یہ سن کر. یعنی منحوس کو ابھی تک کومے میں پڑا ہے اللہ کے فضل و کرم سے, 7 سال سے کومے میں پڑا ہے. یہ بات سن کر کہ یہ روایت کہاں سے نکال لے آیا, سنیے روایت. ایک اور فرشتہ ہے اس کا نام ہے دردائیل, اسے اللہ نے دیے تھے 16,000 پر.
اس کے ایک پر کا طول عرض تھا زمین سے آسمان اول. یہ 500 سال تک اڑتا رہا تو اسے عرش کی سرحد نہ ملی تھی. اس کے پر اللہ نے 16 کے 16,000 کاٹ دیے. اسے خبر ہوئی فرشتوں کے ذریعے کہ حسین پیدا ہو گئے. یہ تھا بہت دور, یہ آ سکتا نہیں تھا, کوئی اسے اٹھا سکتا نہیں تھا. اس کا دل پسیج گیا. اس نے دور سے مدینہ کا رخ کیا اور اس نے کہا حسین کے نانا مجھے بھی شفا دلوا, جس طرح فطرس کو دلوائی, ساسائیر کو دلوائی. اللہ کی ذات نے 32,000 پلٹائے تھے, 16,000 پلٹائے 32,000. اس نے پوچھا باریلا تھے تو 16,000 کا وہ تھے من فضل ربی, یہ ہے من فضل حسین ابن علی. بس جشن ہو گیا. میں پوچھوں گا باریلا یہ 3 کریکٹر الگ الگ کیوں ہیں؟ ایک سے ٹچ کروایا بدن کو, دوسرے سے گہوارے کو, تیسرا آیا ہی نہیں دور سے. عجب نہیں, خدا جواب دے. میں نے باب الحسین میں سخاوت رکھ دی ہے. میں نے جب بدن سے ٹچ کرنے والے کو شفا دی تو میں نے سوچا اگر حسین کا بدن اویلیبل نہ ہوا تو میں نے حسین کی نسبت میں شفا رکھ دی. جب نسبت سے شفا دے چکا تو میں نے سوچا اگر حسین کی نسبت میں بھی اویلیبلٹی نہ ہوئی تو میں نے ذکر حسین میں شفا رکھ دی. مولا سلامت رکھے مزمل. یا اللہ تجھے واسطہ ہے 3 شعبان کی عید کا, تجھے واسطہ ہے شب ولادت ابو الفضل کا, تجھے واسطہ ہے امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے دن کا. جس طرح فطرس ساسائیل دردائیل کے کٹے جلے پروں کو واپس کیا تھا, مزید عنایت کے ساتھ ہم ٹوٹے ہوئے لوگوں کو حسین کے صدقے میں آج سے جوڑ دے. باریلا جس طرح تو نے ان 3 فرشتوں کی توبہ کو قبول کیا, حسین ابن علی کے صدقے میں حسینی یا پاسمور میں جتنے ہاتھ بلند ہیں اور جو آن لائن دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے, سب کی توبہ کو قبول فرما. آج کے جشن کے جو بانیان ہیں, جن بہنوں نے آج کی نیاز تیار کی ہے, مسز ندیم نے اور دیگر بہنیں بہت ساری, بھائی بہت سارے ہیں, تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ اس خدمت کو ان سے قبول فرما. ماشاءاللہ کثیر تعداد میں مجمع دور نزدیک سے آج امام حسین علیہ السلام کے جشن میں آیا ہے. کسی کو بھی سرکار سید الشہداء کے دربار سے خالی نہ پلٹا. یہ امام بارگاہ امام حسین کے نام پہ ہے اور نارتھ امریکہ میں صرف ایک حسینیہ ہے. تو یہ واسطہ ہے اس اکلوتے امام بارگاہ کا, اکلوتی عزت رکھنے والے حسین کے صدقے میں اس کی مالی مشکلات کو حل فرما. آغا علامہ فرد حسین موسوی صاحب کی جو مالی مشکلات ہیں اس سنٹر کی بابت انہیں حل فرما. مومنین کو قرض الحسنہ اور ڈونیشن کی توفیق خیر مرحمت فرما. نارتھ امریکہ میں جو منحوس لوگ ذکر محمد و آل محمد کے خلاف حرکتیں کر رہے ہیں, تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ انہیں تباہ و برباد کر. ایک ہمارے بھائی ہیں ندیم صاحب جو ابھی شامل ہوئے ہیں, ان کو مکمل طور پہ شفا یاب فرما. اور بھی جو منظورین ہیں تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ سب کو, وجیہ النساء کو مکمل طور پہ بی بی فاطمہ کی اس اولاد کے صدقے میں شفا یاب کر. اور دیگر بھی منظورین میں حاضرین میں اگر کوئی علیل ہیں, ہمارے مرزا صاحب سمیت, جی ہاں باراللہ ہمارے بھائی مہدی مرزا صاحب کو بھی مکمل طور پہ شفا یاب کر. دیگر جتنے بھی علیل ہیں تجھے اپنی عزت کا واسطہ, آج کی بڑی عید کا واسطہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. باراللہ ہمارے ہاتھ بلند ہیں انٹرنیٹ پہ آن لائن, بہت ساری میری بہنیں, بہت سارے میرے بھائی بار بار کال کر رہے تھے, ای میل بھیج رہے تھے کہ آج کے جشن کے بعد بڑی امید ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی. تو یہ امام حسین کے صدقے کا واسطہ ان سب کی دعاؤں کو قبول کر. باراللہ ہم سب کو توبۃ النصوحہ کی کشتی پہ سوار فرما
ہم سب کو فروغ مذہب اہل بیت کی توفیق دے، فروغ مکتب حسین ابن علی کی توفیق مرحمت فرما، دنیا میں حضرت عباس کا علم اور آخرت میں لواء الحمد کا سایہ نصیب فرما، امام العصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ کل ذرا وقت پہ تشریف لائیں، 7:30 بجے ٹھیک انشاءاللہ جشن شروع ہو جائے گا، اور جمعے کی نماز انشاءاللہ 1:20 پہ جمعے کی نماز ہوگی یہاں پر، اس میں بھی تشریف لائیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت مبارک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔